بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عازمین حج کی یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کے لیے مینا روانگی کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو رہا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ہجری سال 1446 کے حج کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ توقع ہے کہ امسال 18 لاکھ سے زائد عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب تک 14,70,000 سے زائد عازمین دنیا بھر سے حجاز مقدس پہنچ چکے ہیں، جن میں 1,10,000 سے زائد پاکستانی عازمین بھی شامل ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے مناسک حج کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے لیے عمومی سہولتوں کے علاوہ صحت و صفائی، آمد و رفت اور عرفاتی انتظامات شامل ہیں۔ آمد حج کے لیے مشاعر میں انتظامات کی بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ مینا اور عرفات میں گرمی کی شدت کے پیش نظر عازمین کے لیے ایئر کنڈیشن خیموں کی تعداد میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے باتھ روم کی تعمیر کے ساتھ پیدل سفر کرنے والوں کے لیے خصوصی راستے بنائے گئے ہیں، جہاں پینے کے پانی، سائے میں بیٹھنے اور گرمی کو کم سے کم کرنے کے لیے پیدل چلنے والوں پر فواروں سے پانی کے چھڑکاؤ کے انتظامات کو بھی بہتر کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ ضیوف الرحمان کو خدمات کی فراہمی کے لیے 40 سے زیادہ سرکاری اداروں اور 2.5 لاکھ اہلکاروں کو متحرک کیا گیا ہے۔ صرف صحت کے شعبے میں 5 بڑے فیلڈ ہسپتالوں سمیت ڈسپنسریوں کے ساتھ ہیلی کاپٹروں پر مشتمل ایئر ایمبولینسوں اور 120 جدید گاڑیوں پر مشتمل ایمبولینس کا بیڑا تعینات کیا گیا ہے۔ اس برس ریکارڈ 40,000 سے زائد صحت کا عملہ عازمین کی خدمت پر معمور کیا گیا ہے، جبکہ پہلی مرتبہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ادویات کی ترسیل، بیماروں کی نشاندہی اور عملے کو درکار سامان کی فراہمی کے لیے ڈرونز کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح حج 1446 ہجری کے دوران عازمین کو طبی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1,45,00,000 خصوصی پیکٹ بھی تیار کیے گئے ہیں، جبکہ 81,000 سے زائد عازمین صحت کی ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ امسال عازمین حج کی سیکورٹی کے انتظامات پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سعودی مسلح افواج، پولیس، محکمہ شہری دفاع اور دیگر سیکورٹی اداروں کے ساتھ اس برس بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز بھی عازمین کی حفاظت اور رہنمائی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے حج کے دوران سیکورٹی کے فرائض انجام دینے والی فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور تقریب کے دوران کہا کہ وہ اس مکمل تیاری، اعلیٰ صلاحیتوں اور وسائل کو دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے مشاعر میں خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ وہاں گیس سلنڈروں کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع کر دیا گیا ہے۔ محکمے کا عملہ مینا اور عرفات میں بجلی کی شارٹ سرکٹ کے اندیشے کو مدنظر رکھتے ہوئے خیموں کی فرداً جانچ پڑتال بھی کر چکا ہے، جبکہ سعودی محکمہ شہری دفاع نے بھی رواں سال حج کے موقع پر جدید ذہانت سے لیس فائر فائٹنگ ڈرون سکر متعارف کروایا ہے۔ یہ ڈرون خاص طور پر بلند عمارتوں یا مشکل رسائی والے مقامات پر آگ بجھانے یا امداد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ ڈرون 12 گھنٹے تک بلند پرواز کر سکتا ہے اور تقریباً 40 کلو گرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر حج توفیق الرابعہ نے کہا ہے کہ حج کے انتظامات میں پہلی مرتبہ مصنوعی ذہانت کا جدید ترین سافٹ ویئر مکہ بھر سے ڈرون کے ایک نئے بیڑے کو بروئے کار لائے گا، جن کی مدد سے لائیو ویڈیوز کے ذریعے سیکورٹی کے علاوہ لوگوں کے ریلے کی نگرانی میں مدد ملے گی تاکہ بڑے ہجوم کا بہتر انتظام کیا جا سکے۔ مزید برآں وزارت حج عمرہ نے مشاعر میں عازمین کی سلامتی و تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہدایت کی ہے کہ وہ گرمی میں زیادہ دیر خیموں سے باہر نہ نکلیں۔ ہدایات میں زور دیا گیا ہے کہ یوم عرفہ کو صبح 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک خیموں سے باہر نہ نکلا جائے تاکہ شدید گرمی میں لو لگنے کے خدشات سے محفوظ رہ سکیں۔ عازمین حج اپنے مقررہ شیڈول کے مطابق مناسک ادا کریں، آمد و رفت کے لیے مقررہ ٹرانسپورٹ استعمال کریں جو ان کے پروگرام میں شامل ہے۔ جب موسم شدید گرم ہو تو پیدل طویل مسافت طے کرنے سے اجتناب کریں۔ علاوہ ازیں عازمین نسخہ کارڈ ہمہ وقت اپنے ہمراہ رکھیں اور متعلقہ اہلکاروں کو طلب کرنے پر پیش کریں۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔